إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة سورہ الاحزاب یعنی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تم سب لوگوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے، بیسٹ سیمپل ہے۔ بخاری شریف میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ حسین، سب لوگوں سے زیادہ سخی اور سب لوگوں سے زیادہ بہادر تھے۔ رواہ البخاری عن انس رضی اللہ عنہ۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی عظمت کا راز یہ ہے کہ آپ کے قول اور عمل میں کوئی فاصلہ نہ تھا۔ آپ اپنی تعلیمات کا اعلیٰ ترین نمونہ تھے۔ جو دوسروں کو بتاتے اسے خود کر کے دکھاتے، بلکہ عمل کا ایسا اعلیٰ ترین نمونہ پیش فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فداکار دل اور جان سے آپ کے عمل کی نقل کرنے کے باوجود پیروی کا حق ادا نہ کر پاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
انسانوں ہی میں پیدا کیے گئے، انسانوں ہی کی طرح پیدا کیے گئے، اور انسانوں ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کے دن اور رات گزارے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باپ بھی تھے، بیٹے بھی تھے، بھائی بھی تھے، شوہر بھی تھے، ساتھی بھی تھے، خسر بھی تھے اور داماد بھی تھے، عمر میں چھوٹے بھی تھے اور بزرگ بھی تھے، اور رفیق سفر بھی تھے، اور تجارت کے شریک بھی تھے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ امام اعظم صلی اللہ علیہ وسلم محنت کش بھی تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اس قدر کامل اور جامع تھی کہ کسی ایک نگاہ نے بھی کبھی کردار کے کسی رخ میں کوئی جھول جھال محسوس نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے لیے اسوہ کامل تھے اور کردار کے ہر رخ میں اسوہ کامل تھے، جیسے تعلقات میں، معاملات میں، خاندان اور سماج میں مختلف حیثیتوں سے آپ کا کردار کا ہر رخ سامنے آیا، اور جس رخ پر بھی نگاہ پڑی دل نے یہی کہا، کیا کہا؟ الہی کتنے پیارے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، الہی کتنے پیارے تھے محمد، ہم ان کے ہیں ہمارے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، قبیلہ اراش کا ایک شخص مکے میں اپنے اونٹ بیچنے کے لیے آیا۔ ابو جہل نے اس کے سارے اونٹوں کا سودا کر لیا۔ اونٹ قبضہ میں کرنے کے بعد ابو جہل نے قیمت ادا کرنے میں ٹال مٹول شروع کر دی۔ اراشی کئی روز مکے میں ٹھہرا رہا، مگر ابو جہل برابر ہیلے بہانے کرتا رہا۔ جب اراشی تنگ آ گیا تو اس نے ایک روز حرم کعبہ میں پہنچ کر قریش کے سرداروں کو اپنی بیتی ہوئی مصیبت سنائی اور فریاد کی کہ میری رقم ابو جہل سے دلوا دو۔ اتفاق کی بات، جس وقت وہ قریش کے سرداروں سے فریاد کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اتفاق سے حرم کعبہ کے ایک گوشے میں تشریف فرما تھے۔ سرداران قریش کو مذاق سوجھی اور بولے، بھائی اس معاملے میں ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ہاں دیکھو، حرم کعبہ کے اس گوشے میں وہ جو ایک صاحب بیٹھے ہیں بڑے با اثر ہیں، ان کے پاس جاؤ اور ان کے سامنے اپنا مقدمہ رکھو، وہ ضرور تمہاری رقم دلوا دیں گے۔ سرداران قریش نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور مسکرا دیے کہ اب مزہ آئے گا۔
وہ ابو جہل کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے الجھا کر لطف لینے کے خواہش مند تھے۔ مظلوم عراشی اپنی فریاد لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا ماجرا سنایا اور درخواست کی کہ ابو جہل سے میری رقم دلوا دیجیے۔ یہ ظالم کئی روز سے ٹال مٹول کر رہا ہے اور میں یہاں بے یار و مددگار ہوں، کوئی نہیں جو میرا ساتھ دے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت اٹھ کھڑے ہوئے اور عراشی کے ساتھ سیدھے ابو جہل کے مکان پر پہنچے۔ باہر سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ ابو جہل نے اندر سے پوچھا، کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو جہل حیران ہو کر باہر نکل آیا اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اس کا رنگ فق ہو گیا، یعنی اس کا رنگ اڑ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رعبدار آواز میں کہا، تم نے عراشی سے اونٹ خریدے ہیں، فوراً اونٹوں کی رقم لا کر اس شخص کو دے دو۔ ابو جہل کچھ کہے بغیر سیدھا گھر میں گیا اور رقم لا کر خاموشی کے ساتھ عراشی کے ہاتھ پر رکھ دی۔ قریش کے سرداروں نے عراشی کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ کر کے ایک آدمی پیچھے پیچھے بھیج دیا تھا کہ جو کچھ گزرے وہ سب کی خبر ان کو لا کر دے۔ قریش کے اس مخبر نے یہ ساری روداد سردار قریش کو آ کر سنائی۔ اس نے بتلایا کہ آج میں نے وہ عجیب معاملہ دیکھا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ابو جہل گھر سے باہر نکلا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اس کا رنگ اڑ گیا، اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ اس عراشی کی رقم لا کر کے دے دو، تو یہ معلوم ہوتا تھا کہ جیسے ابو جہل کے جسم میں جان ہی نہیں ہے۔ وہ بغیر کچھ کہے خاموش گھر کے اندر گیا اور رقم لا کر اس شخص کے ہاتھ پر رکھ دی۔ قریش کے سرداروں کو حیرت بھی ہوئی اور غصہ بھی آیا۔ انہوں نے ابو جہل کو بہت ملامت کی کہ بڑا بزدل نکلا۔ ابو جہل نے کہا، کم بختو، تمہیں کیا بتاؤں کہ مجھ پر کیا گزری؟ میری اس وقت ایسی حالت ہو گئی تھی جیسے کوئی بے جان پتلا ہو، اور بے اختیار لرزتے کانپتے میں نے وہ سب کچھ کیا جس کی تمہیں خبر لانے والے نے خبر دی ہے۔ الہی کتنے پیارے تھے محمد، ہم ان کے ہیں ہمارے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبت ہی محبت کرنے والے، وہ دکھیاروں کا دامن بھرنے والے، وہ کتنے نیک تھے کیسے بہادر،
فقط وہ رب سے ہی تھے ڈرنے والے، الہی کتنے پیارے تھے محمد، ہم ان کے ہیں ہمارے تھے محمد۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، مدینے کی گلیوں میں ہر طرف چہل پہل ہے۔ مسلمان بوڑھے، جوان اور ہوشیار بچے صاف صاف ستھرے کپڑے پہنے، خوشبو لگائے عیدگاہ جا رہے ہیں۔ ایک راستے سے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی عید کی نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہ کی طرف ذرا تیز تیز جا رہے ہیں۔ چلتے چلتے ایک جگہ بے اختیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک جاتے ہیں۔ مدینے کے کچھ بچے بڑی بے فکری سے اچھے اچھے کپڑے پہنے خوش خوش کھیل رہے ہیں، مگر کچھ فاصلے پر ایک طرف ایک بچہ سب سے الگ غمگین بیٹھا ہوا ہے۔ میلے کچیلے اور پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہے، کھیلنے والے بچوں کو بڑی حسرت کے ساتھ دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول اس مصیبت زدہ لڑکے کے پاس پہنچے، اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا اور فرمایا، بیٹے تم نہیں کھیلتے؟ تم نے کپڑے نہیں بدلے؟ بیٹے تم اتنے غمگین کیوں ہو؟ بچے نے سر اٹھا کر دیکھا اور جلد نگاہیں نیچی کر لیں۔ بے اختیار بچے کے آنسو بہنے لگے۔ کوئی بات نہیں، بچے نے لمبی سانس لی اور پھر بولا، میری قسمت میں خوشی اور کھیل کہاں؟ میں تو غم کھانے کے لیے پیدا کیا گیا ہوں۔ اور پھوٹ پھوٹ کر وہ بچہ رونے لگا۔ بچے کو روتا دیکھ کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھی بھر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو تیرنے لگے۔ لڑکے کو گلے سے لپٹایا، گلے سے چمٹایا یا لپٹایا اور فرمایا، بیٹے بتلاؤ تو صحیح، تمہیں کیا دکھ پہنچا ہے؟ تم پر کیا مصیبت آ پڑی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری مصیبت کی داستان سن کر کیا کریں گے؟ میں ایک یتیم بچہ ہوں، میرے باپ نہیں ہیں اور میری ماں۔ یہ کہتے ہوئے بچے کی آواز گھٹنے لگی۔ اللہ تعالیٰ کے رسول نے بچے کو اپنے سے کچھ اور قریب کر لیا، پھر پیار سے بولے، بیٹے تمہاری ماں کا انتقال کب ہوا اور تم کہاں رہتے ہو؟ میرے باپ ایک جنگ میں اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ یہ بچہ بولا، میری ماں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے زندہ ہیں، لیکن انہوں نے دوسری شادی کر لی ہے اور میرے باپ کا چھوڑا ہوا سامان لے کر اپنے نئے گھر چلی گئی ہیں۔
اور میں بھی خوشی خوشی اپنی ماں کے ساتھ گیا، مگر کچھ ہی دن وہاں رہا تھا کہ میرے دوسرے باپ مجھ سے خوش نہ رہ سکے اور مجھے گھر سے نکال دیا۔ اب نہ میرا کوئی گھر ہے اور نہ میرا کوئی در ہے اور نہ میرا کوئی سرپرست ہے۔ اب مجھ پر ترس کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ لڑکے کی ہچکی بندھ گئی۔ میری امی بھی تو کچھ نہیں کرتیں، انہیں تو مجھ سے بہت پیار تھا، مگر وہ مجبور ہیں، اب وہ کچھ نہیں کر سکتیں۔ بچے کا حال سن کر اور اس طرح زار و قطار روتے دیکھ کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بھی بے اختیار بہہ پڑیں۔ کچھ دیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھڑے کھڑے آنسو بہاتے رہے اور یتیم بچے کے سر پر ہاتھ پھیر پھیر کر اپنی حالت پر قابو پانے کی کوشش فرماتے رہے۔ پھر نہایت پیار و محبت کے ساتھ اس بچے سے کہا، بیٹے کیا تم یہ پسند کرو گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے باپ ہوں، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تمہاری ماں ہوں، فاطمہ رضی اللہ عنہا تمہاری بہن ہوں اور حسن اور حسین رضی اللہ عنہما تمہارے بھائی ہوں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نام سن کر بچہ سنبھلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی چہرے کو دیکھا اور پھر نہایت احترام سے نگاہیں نیچی کر لیں۔ کچھ دیر خاموش رہا، پھر انتہائی ادب سے بولا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے معاف فرما دیجئے، میں آپ کو پہچان نہ سکا۔ نہیں بیٹے، کوئی بات نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو تسلی دی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ 1000 بار قربان ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بچہ بولا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اچھی ماں کہاں ملیں گی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے اچھی بہن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے اچھے بھائی کہاں میسر آئیں گے؟ مجھ سے زیادہ خوش نصیب اور کون ہوگا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دل و جان سے آپ کی خدمت کروں گا، کبھی آپ کو ذرا دکھ نہ دوں گا۔ لڑکا کہتا رہا اور اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تیرتے رہے۔ یتیموں کے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکے کا ہاتھ پکڑا، اسے اپنے گھر لائے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، لو عائشہ، اللہ تعالیٰ نے عید کے دن تمہیں ایک بیٹا دیا ہے، اپنے بیٹے کو نہلا دھلا کر کپڑے پہناؤ، اسے کچھ کھلاؤ۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ یہ لڑکا آخر وقت تک اللہ تعالیٰ کے رسول کی خدمت میں رہا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو اس لڑکے کا برا حال تھا، بہت خراب حال تھا، اس کی ہچکی بدھی ہوئی تھی اور یہ لڑکا غم سے نڈھال تھا اور کہتا تھا کہ آج میں یتیم ہو گیا۔ الہی کتنے پیارے تھے محمد، ہم ان کے ہیں ہمارے تھے محمد، محبت ہی محبت کرنے والے، وہ دکھیاروں کا دامن بھرنے والے، وہ کتنے نیک تھے کیسے بہادر، فقط وہ رب سے ہی تھے ڈرنے والے، میرے رب کتنے پیارے تھے محمد، ہم ان کے ہیں ہمارے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، غم کا مارا ایک بچہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچا اور فریاد کرنے لگا۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں شخص نے زبردستی میرے کھجوروں کے باغ پر قبضہ کر لیا ہے اور مجھے کچھ نہیں دیتا۔ بچے کی فریاد سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس شخص کو دربار رسالت میں حاضر ہونے کا حکم دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ شخص حاضر ہوا اور دربار رسالت میں دونوں نے اپنا اپنا مقدمہ پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غور سے دونوں کے بیانات سنے اور ہر طرح اطمینان کر لینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ سنا دیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ یتیم بچے کے خلاف تھا۔ اپنے خلاف فیصلہ سن کر یتیم بچہ رونے لگا مگر زبان سے کچھ نہ کہہ سکا۔ یتیم بچے کو روتا دیکھ کر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھر آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رونے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا، بھائی، واقعی باغ کا فیصلہ تو تمہارے ہی حق میں ہوا ہے اور باغ تمہارا ہی ہے، لیکن کیا اچھا ہوتا کہ تم اپنا وہ باغ اس یتیم بچے کو ہبہ کر دو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے بدلے جنت میں سدا بہار باغ عطا فرمائے گا۔ اس وقت دربار رسالت میں حضرت ابو الدہداہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف رکھتے تھے۔ وہ فوراً اٹھے اور اس شخص کو خاموشی سے ایک طرف لے جا کر اس سے کہا، اگر میں تمہیں اس باغ کے بدلے میں اپنا فلاں باغ دے دوں تو تم اپنا باغ میرے حوالے کر دو گے؟ کیوں نہیں؟ وہ شخص فوراً راضی ہو گیا، اس لیے کہ ابو الدہداہ رضی اللہ عنہ کا باغ اس کے باغ سے کہیں زیادہ اچھا اور قیمتی تھا۔
اب ابو الدہداء رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے اور بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے ایک بات معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے اور فرمایا، پوچھو ابو الدہداء۔ ابو الدہداء رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، آپ جو باغ اس یتیم بچے کو دلوانا چاہتے تھے، اگر وہ باغ میں اسے وہ باغ دے دوں تو مجھے اس کے بدلے جنت میں باغ ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگا اور مسکراتے ہوئے آپ یقین میں ڈوبی ہوئی بلند آواز سے کہا، ہاں ہاں ضرور ملے گا۔ ابو الدہداء رضی اللہ عنہ خوشی سے جھوم اٹھے اور کہا، یا رسول اللہ، میں نے وہ باغ اپنے ایک باغ کے بدلے اس شخص سے لے لیا ہے، اور اب میں وہ باغ اس یتیم بچے کو دے رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ گواہ ہیں، اور میں نے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایسا کیا ہے۔ یتیم بچے کا کمھلایا ہوا چہرہ کھل اٹھا اور یتیم کے غمخوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر بھی خوشی کی چمک دوڑ گئی، اور ابو الدہداء رضی اللہ عنہ جنت کے باغ کا سودا کر کے خوشی سے سرشار دربار رسالت سے واپس ہوئے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ الہی کتنے پیارے تھے محمد، ہم ان کے ہیں، ہمارے تھے محمد۔ کسی سے جھوٹ کوئی بھی نہ بولا، وہ چہرہ تھا فرشتوں سے بھی بولا۔ ہزاروں ظلم سہ کر بھی انہوں نے دعائیں دیں، دلوں میں شہد گھولا۔ میرے رب کتنے پیارے تھے محمد، ہم ان کے ہیں، ہمارے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الہی کتنے پیارے تھے محمد، ہم ان کے ہیں، ہمارے تھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔